السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں چیپٹر پڑھے تھے ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات، اور سیکنڈ پیج ہم نے تقریباً اس کا پڑھ لیا تھا۔ لاسٹ لائن سے سٹارٹ کرنا ہے آج ہم نے۔ آبی آلودگی سے مراد دریاؤں اور سمندر کی آلودگی ہے۔ اس سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کہ صفائی کی کتنی اہمیت ہے اور اسلام کتنا زیادہ صاف رہنے پر زور دیتا ہے۔ اسی طرح ماحول کی آلودگی ہم نے اس میں پڑھا، شور کی آلودگی پڑھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے کچھ احادیث بھی تھیں جو پڑھی، اور اس سے ریلیٹڈ ہوم ورک بھی یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا۔ 2 کوسچنز آپ کو دیے تھے میں نے۔ آبی آلودگی اب ہم پڑھیں گے، وہ دریاؤں اور سمندر کی آلودگی کو آبی آلودگی کہتے ہیں۔ آب سے ریلیٹڈ، آب پانی کو کہتے ہیں، یعنی پانی کی آلودگی۔ دریاؤں کا پانی پینے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے کام آتا ہے، جبکہ دریاؤں اور سمندروں میں پائی جانے والی آبی مخلوق کی بے شمار اقسام ہماری غذائی ضروریات بھی پورا کرتی ہیں۔ یعنی دریا اور پانی کتنے امپورٹنٹ ہے۔ دریا کا پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، اور اسی طرح دریاؤں اور سمندر میں جو مخلوق ہے، سی فوڈ جسے ہم کہتے ہیں، مچھلیاں ہیں، پرونز ہیں، اور بھی کچھ اور جو ہے مختلف اقسام کی جو ہے وہ سب ہماری خوراک میں استعمال ہوتے ہیں، غذائی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ گھروں اور صنعتوں سے نکلنے والا گندا اور زہریلا پانی دریاؤں اور سمندروں میں پھینکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریا اور سمندر آلودہ ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پینے کے پانی کا حصول دن بدن مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ آبی مخلوق کے زندہ رہنے کے امکانات بھی کم ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے انڈسٹریز لگ رہی ہیں، فیکٹریز لگ رہی ہیں اور آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو گھروں سے، صنعتوں سے، فیکٹریز سے جو پانی گندا نکلتا ہے، اس کے علاوہ جو زہریلا مادہ ہو، ویسٹ مٹیریل ہے فیکٹریز کا، یہ بھی دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے، ندی نالوں میں، اور دریاؤں سے بہتا ہوا پھر وہ سمندر میں بھی پہنچ رہا ہے۔ اور نہ صرف اس سے پانی آلودہ ہو رہا ہے بلکہ اس میں جو مخلوق ہے اس کا بھی زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ یوں انسانی خوراک کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں، خصوصاً جہاں دریا سمندر میں گرتے ہیں، آلودگی کی وجہ سے سمندر کا نمکین پانی جو ہے وہ ساحلی علاقوں کی زراعت کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ یعنی جب وہاں پر ساحلی علاقے ہیں، سمندر کے قریب کے علاقے ہیں، اور جہاں دریا جا کر سمندر میں شامل ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر بھی آلودگی کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور وہاں جو سمندر کے قریب کے علاقوں میں زراعت ہوتی ہے، وہاں پر سمندری پانی جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو گیا زمین میں، اور نمکین پانی کی وجہ سے زراعت نہیں ہو پاتی، اور اس کے علاوہ پانی آلودہ ہو رہا ہے تو وہ بھی زراعت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیمیائی کثافت کی وجہ سے نہ صرف آبی حیوانات اور نباتات ختم ہوتے جا رہے ہیں بلکہ کیمیائی اثرات کی وجہ سے بھی ان کی کئی اقسام ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ یعنی یہ جو پانی کی آلودگی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ آبی حیوانات کو، نباتات کو، یعنی پانی کے اندر جو جانور ہیں، مخلوق ہیں، اور جو بھی پودے، نباتات وغیرہ ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ان کے اثرات کی وجہ سے کئی ایسے جانور ہیں، کئی ایسی مخلوق ہے اور نباتات ہیں جو اب استعمال کے قابل نہیں رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے فضائی آلودگی اور اس سے بچاؤ کی تدبیر۔ ہمارا جو ایئر پولوشن ہے، ہمارا ایٹماسفیئر ہے، وہ آلودگی اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فضا کو آلودگی سے بچانے میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ صرف جنگلات کی حفاظت کرنی چاہیے بلکہ شجر کاری میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ شجر کاری ہوتا ہے درختوں کو لگانا۔ یہ مہم عموماً سرکاری پیمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے سٹارٹ کی جاتی ہے تاکہ بڑے پیمانے پہ درختوں کو لگایا جائے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی ہم شامل ہوں۔ لیکن ہمارا طرز عمل اس کے برعکس ہے، ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے جنگلات تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹنا۔ ہمیں چاہیے کہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں۔ کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، کوڑا جلانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دھواں پھیلتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، گندگی اور غلاظت نہروں اور دریاؤں سمندروں میں نہ پھینکیں۔ اشیاء کی ری سائیکلنگ کے ذریعے بھی ماحول کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم کچھ اشیاء کو دوبارہ استعمال کے قابل
کرنے کی عادت ڈال لیں، دوبارہ استعمال کرنے کی عادت ڈال لیں تو کچرے اور گندگی کو کم کرنا ممکن ہے۔ صاف ماحول تمام انسانوں اور جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پریویسلی بھی پڑھا کہ ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا صحت کے لیے بہت ضروری ہے، نہ صرف صحت کے لیے بلکہ ہمارے جو پورا ماحول ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ رفتہ رفتہ جو ہے وہ فضائی آلودگی کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور کئی طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ جنگلات زیادہ سے زیادہ ہوں، جیسے کہ ہم نے پریویسلی بھی پڑھا ہے اور سائنس پڑھ کے آپ جانتے ہیں کہ جنگلات جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں، آکسیجن جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، جس سے ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ انسانوں تمام جانداروں کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ حدیث میں بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے منع کیا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹا جائے، اور ظاہر ہے کہ ایک دفعہ کے احکامات وہ آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ماحول کو صاف رکھنے کے لیے بہت اور بھی طریقے کر سکتے ہیں، جیسے کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو صحیح طرح سے ڈسپوز کرنا، اس کو جلایا نہیں جانا چاہیے کیونکہ جلانے سے دھواں پھیلتا ہے اور ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو گندگی ہے گھروں سے اور فیکٹری سے نکل رہی ہے اس کو دریاؤں سمندروں میں پھینکنے کے بجائے صحیح طریقے سے اس کو ڈسپوز کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ٹیکنیکس آئی ہیں، ری سائیکلنگ ہے، ری یوز ہے، پریویس کلاسز میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہ چیزیں جو آپ یوز کر چکے ہیں ان کو تھوڑے سے پروسیجر کے بعد دوبارہ سے استعمال کے قابل بنانا ری سائیکلنگ کہلاتا ہے۔ یا پھر یہ کہ کچھ حد تک کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یوز لیس ہیں، ہم نے ایک دفعہ استعمال کر لی ہیں، کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ سے استعمال کریں۔ جیسے پولیتھین بیگز وغیرہ ہیں، اگر ہم گھر میں لاتے ہیں تو اس کو سنبھال کے رکھ لینا چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم اسی کو یوز کریں، بجائے یہ کہ ایک دفعہ استعمال کر کے انہیں پھینک دیں۔ اسی طرح سے کینز، ٹینز، باکسز وغیرہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، ان کو بھی سنبھال کے رکھ کر ہم دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کچرا جو ہے کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، دس از دا اینڈ آف دا چیپٹر۔ ایکسرسائز دیکھنا اس کا کوشچن ہے لاسٹ 5، آبی آلودگی کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پریویس جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، لاسٹ لائن سے سٹارٹ کریں گے، آبی آلودگی سے مراد، یہاں سے شروع کریں گے کوشچن نمبر 1 کا آنسر، 5 کا، اور اس کو ہم لکھیں گے امکانات بھی کم ہو رہے ہیں، یہاں تک لکھ لیں، ویسے آگے والی چیزیں بھی ہیں لیکن بہت لانگ نہیں کرنا۔ کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہم اتنا لکھیں گے، کلیئر ہو گیا۔ اب آپ کا آگے جو کوشچن نمبر 6 ہے وہ ہے خالی جگہ مناسب لفظ چن کر آپ نے فل کرنی ہے۔ آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ نمبر 1 ہے ماحول کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے ڈیش پر اقدامات ہو رہے ہیں، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر یا عالمی سطح پر۔ ماحول کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات ہو رہے ہیں، یعنی پوری دنیا میں اس کے اوپر اہتمام ہو رہا ہے، آپ نے بلینک سپیس میں لکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے، ہلکی، اونچی، درمیانی، اونچی آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا۔ فضا کو آلودگی سے بچانے میں ڈیش اہم کردار ادا کرتے ہیں، جنگلات، پہاڑ یا دریا۔ جنگلات۔ ہمیں شجرکاری میں ڈیش حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر، کبھی کبھار یا کبھی نہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، شجرکاری میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ شور و گل ہمارے دین کے مطابق ڈیش فعل ہے، ناپسندیدہ، پسندیدہ یا مناسب۔ کیسا کام ہے جی شور و گل؟ ناپسندیدہ فعل ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بک ورک ہے، آپ نے بلینک سپیسز میں یہ ورڈز لکھنے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور کوشچن آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ حافظ۔